رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی اور ممبر پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں بیٹھے رہنے کے لیے کیوں کہا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں شوق دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، تمہیں جمع کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ تمیم داری جو پہلے نصرانی تھا، اب اس نے آ کر اسلام قبول کر لیا ہے اور بیعت بھی کی ہے۔ پھر اس نے مجھ سے ایک ایسی بات بیان کی ہے جو میرے اس بیان کے مطابق ہے جو میں تم سے مسیح دجال کے بارے میں کیا کرتا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری کی زبانی بیان کردہ بات سنانا شروع کی۔ میں لخم اور جذام قبائل کے 30 آدمیوں کے ساتھ سمندر کے سفر پر تھا۔ ایک بڑی موج آئی اور جہاز کو بہا کر لے گئی۔ سمندری طوفان میں ہمارا جہاز 1 مہینے تک بھٹکتا رہا۔ پھر اس کا رخ ایک جزیرے کی طرف ہو گیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو چکا تھا۔ جزیرے کے قریب پہنچ کر ہم ایک چھوٹی سی کشتی پر سوار ہوئے، پھر جزیرے میں داخل ہوئے۔ ہم نے وہاں ایک گھنے اور کھردرے بالوں والا چوپایا دیکھا۔ بالوں کی بہتات کی وجہ سے اس کی اگلی اور پچھلی جانب کا کوئی پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تمہارے لیے بربادی ہو، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، میں جساسہ ہوں۔ پوچھا گیا، جساسہ کیا بلا ہے؟ تو وہ بولا، اے قوم ایسا کرو، سامنے والے گرجا گھر میں چلے جاؤ، وہاں ایک شخص رہتا ہے، وہ تمہیں بڑی شوق سے ساری بات بتائے گا اور تمہاری بات بھی سنے گا۔ ہمیں اس چوپائے کے بارے میں شیطان ہونے کا خوف ہوا۔ ہم لوگ جلدی سے اس آدمی کی طرف چل دیے اور گرجے میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک آدمی تھا، وہ بہت لمبا تڑنگا تھا، اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ اور دونوں زانوں دونوں ٹخنوں تک لوہے کی زنجیر سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اتنی سختی سے جکڑا ہوا آدمی کبھی نہ دیکھا تھا۔ ہم نے پوچھا، ارے کم بخت تو کیا چیز ہے؟ وہ بولا، اب تو تم میرے بارے میں جان ہی لوگے، پہلے تم بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب لوگ ہیں، ہم ایک سمندری جہاز میں سوار ہوئے، سمندر کی موجیں ہم سے کھیلتی رہیں، ہم کسی نہ کسی طرح تیرے اس ٹاپو سے آ لگے، پھر ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ہو کر تیرے ٹاپو میں داخل ہوئے۔ یہاں ہمیں ایک بھاری دم کا بہت گھنے بالوں والا جانور ملا۔ بالوں کی کثرت سے اس کے اگلے پچھلے حصے کی شناخت ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ہم نے اس سے پوچھا، ارے کم بخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولا، میں جساسہ ہوں۔ ہم نے پوچھا، یہ جساسہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، تم لوگ اس آدمی کے پاس چلے جاؤ جو گرجے کے اندر ہے، وہ تمہاری خبر کا بے حد مشتاق ہے۔ چنانچہ ہم لوگ تیزی سے دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ پہنچے۔ زنجیروں میں جکڑے ہوئے آدمی نے پوچھا، اچھا تم لوگ مجھے بیسان کے نخلستان کے بارے میں تو بتاؤ۔ ہم نے کہا، تو اس نخلستان کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ وہ بولا، میں اس نخلستان کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ کیا وہ نخلستان پھلتا پھولتا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں پھلتا پھولتا ہے۔ اس نے کہا، اب وہ عنقریب نہیں پھلے پھولے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے طبرستان کے سمندر کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کے بارے میں تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے سوال کیا، کیا اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا، ہاں اس میں تو بہت زیادہ پانی ہے۔ وہ بولا، عنقریب اس کا پانی سوکھ جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے زغر کے چشمے کے متعلق معلومات دو۔ ہم نے کہا، تو اس چشمے کے بارے میں کیا جاننا چاہتا ہے؟ کہنے لگا، کیا اس میں پانی موجود ہے اور کیا وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے بتایا، اس میں بہت پانی ہے، وہاں کے لوگ اس کے پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ وہ پوچھنے لگا، مجھے آخری نبی کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا، وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا چکے ہیں۔ اس نے دریافت کیا، کیا ان سے عربوں نے لڑائی کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے کہا، انہوں نے قرب و جوار کے عربوں پر قبضہ پا لیا اور عربوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ کہنے لگا، کیا ایسا ہو چکا ہے؟
ہم نے کہا ہاں ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ عربوں کے حق میں بہت اچھا ہے کہ اس کی اطاعت کریں۔ لو اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں مسیح دجال ہوں۔ اب وقت آیا ہی چاہتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ جب میں نکلوں گا تو ساری دنیا گھوموں گا، تمام چھوٹی بڑی بستیوں کا 40 دنوں میں دورہ کر لوں گا۔ ہاں، میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو پاؤں گا، کیونکہ ان دونوں شہروں میں میرے لیے داخل ہونا حرام ہے۔ جب بھی میں ان شہروں میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا، ایک فرشتہ ننگی تلوار سونتے ہوئے میرا استقبال کرے گا اور مجھے شہر میں داخل ہونے سے روک دے گا۔ اس حدیث کی راویہ فاطمہ بنت قیس ہیں، جو ضحاک بن قیس کی بہن ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصا سے ممبر پر ٹیک لگائی اور فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں یہ باتیں نہیں بتائی تھیں؟ لوگوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک بتائی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مجھ سے تمیم نے یہ اوپر والی باتیں بیان کیں تو یہ وہی باتیں تھیں جن کا میں تم سے ذکر کر چکا تھا اور تمہیں مکہ اور مدینہ کے بارے میں بتا چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگاہ رہو، دجال بحر شام یا بحر یمن میں نہیں بلکہ وہ بحر ہند کی جانب سے آئے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔